بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج درس کے لیے عنوان انتخاب کیا گیا ہے اخلاص نیت کا بیان۔ اخلاص کے معنی ہے ہر کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، خالص اللہ کے لیے کرنا، مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق سے تعریف حاصل کرنے کے لیے، مخلوق کے درمیان شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ریا کہلاتا ہے، اور اس کے بالمقابل صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص ہر عمل کی روح ہے۔ کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک احسان، ایک اخلاص۔ احسان کے معنی ہے کہ وہ عمل شریعت و سنت کے مطابق ہو، اس کا طریقہ صحیح ہو، اور اخلاص کے معنی یہ کہ اس کی نیت درست ہو۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے عمل کی ظاہری صورت، ظاہری شکل، اس کی بھی خوبی مطلوب ہے، اور ایک ہے کام کرنے والے کی نیت اور دل کی کیفیت، اس کی بھی خوبی مطلوب ہے۔ تو ایک ہوا عمل کا احسان، ایک ہوا نیت کا احسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری حکومت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے۔ اچھے عمل کے لیے اخلصہ و ادومہ، کہ پابندی کے ساتھ کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اخلاص میں یا احسان میں احسن عملاً کے اندر عمل کی ظاہری شکل بھی آنی چاہیے، سنت کے مطابق ہو، شریعت کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے اور نیت بھی درست ہو۔ ایک عمل بظاہر بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن نیت درست نہیں ہے، وہ عمل منہ پر مار دیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ عمل بظاہر اتنا زیادہ خوبصورت، اتنا سجا سجایا نظر نہ آتا ہو، لیکن نیت اچھی ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قیمتی ہے۔ اس باب میں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی عمل میں اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ چند روایتوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو، مالوں کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، کیا کر رہے ہو اور کرنے والے کی نیت کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے ہے تو قابل قبول ہے، اور اگر خالص کسی دوسرے کے لیے تو وہ شرک کے درجے میں ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کی رضا کو بھی شامل کر لیا ہے، یا یوں کہیے کہ عبادت تو ہے اللہ کی لیکن نیت ہے دوسروں کو دکھلانا، یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے۔ چنانچہ اگلی روایت میں ارشاد فرمایا وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی
انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي رواية انا منه بريء وللذي عمله رواه المسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام ساجے داروں میں شرکت کے سلسلے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ تمام ساجے داروں میں شرکا میں شرکت کے اعتبار سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس میں اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تو میں اس کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، یہ عمل مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہ عمل چاہیے جو خالص میرے لیے ہو۔ اور ایک روایت میں یہ کہنا منہ بریئن، میں اس عمل سے لا تعلق ہو جاتا ہوں، بری ہو جاتا ہوں۔ ہوا للذی عملہ، وہ عمل اس کے لیے ہوگا جس کے لیے اس بندے نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو رد کر دیتے ہیں۔ مجھے شرکت نہیں چاہیے کہ عمل تو میرا ہو اور نیت کسی دوسرے کو راضی کرنے کی ہو۔ وعن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ به ومن یرائی اللہ به متفق علیہ۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام جندب کنیت ابو ذر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شہرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور جو ریاکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریاکار کی سزا دیتے ہیں، یرائی اللہ بھی، یعنی اس کے عمل کا بدلہ اس کو اجر و ثواب کے شکل میں نہیں ملتا، کیونکہ اس نے مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ لیکن اگر عمل کرنے والے کی نیت اللہ کو دکھانے کے لیے ہے، اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے لیے ہے، لیکن کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو نیک سمجھتا ہے، تو یہ خراب چیز نہیں ہے۔ اپنی نیت کا آدمی مکلف ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے تسلی کے ہیں، ورنہ ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیشہ آدمی کوشش یہ کرے گا کہ میرے عمل کو کوئی دیکھنے نہ پائے، کسی کی نظر نہ پڑے، چھپانے کی کوشش کرے گا، تو یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو نیت تو اپنی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن اگر اللہ کے بندے اس کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس سے خوش ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمدہ الناس علیہ وفی روایت ویحبہ الناس علیہ قال تلک عاجل بشر المؤمن رواہ مسلم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بھلا بتائیے کہ کوئی شخص خیر کا کوئی عمل کرتا ہے اور وہ خیر کا اسی وقت بنے جب اللہ کی نیت سے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل تو وہ کرتا ہے خیر کا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یحمدہ الناس علیہ، لوگ اس کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہیں، وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو نیک سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، یہ مومن کی نقد خوشخبری ہے، یعنی اس عمل خیر پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نقد اس کا نفع یہ پہنچاتے ہیں کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس کا عمل تعریف حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، یہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن لوگ اس کی وجہ سے اس سے محبت کرنے لگے یا اس کی تعریف کریں تو یہ ریاکاری کے اندر شامل نہیں ہے۔ اسی طرح عن ابی سعید ابن ابی فضالۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ نادى مناد من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنى الشرکاء عن الشرک رواہ احمد۔
حضرت ابو سعید ابن ابی فضالہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے پیش آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن جب تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے تو اس مجمع عام میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل جو اس نے اللہ کے لیے کیا تھا اس عمل میں کسی اور کو شریک کر لیا ہو تو وہ اپنا ثواب اسی سے مانگے۔ جس شخص نے اللہ کے لیے کیے جانے والے کام میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو وہ اپنے عمل کا اجر و ثواب اسی غیر اللہ سے مانگے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساجداری کے اندر تمام شرکا سے زیادہ بے نیاز ہے۔ یہ کام، یہ عمل میرے لیے نہیں ہے، نہ میرے یہاں قبول ہے، نہ میرے یہاں اس کا کوئی اجر ملے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ بین انا فی بیتی فی مصلایا اذ دخل علی رجل فاعجبنی الحال التي رآنی علیہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمک اللہ یا ابا ہریرہ لک اجرانی اجر السر و اجر العلانیت رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ یہ بھی تسلی والی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے گھر میں اپنے نماز پڑھنے کی جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص گھر میں آ گیا اور اس نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے اپنی وہ حالت اچھی لگی جس حال میں اس نے مجھے دیکھا۔ الحمدللہ اس نے مجھے اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بات مجھے اچھی لگی۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فکر کتنی ہے، کہیں اس میں ریاکاری تو نہیں ہو گئی، حالانکہ یہ مکان میں نماز پڑھ رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ارادے کے بغیر ایک شخص آگے اور اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں اس کے دیکھ لینے سے میرے دل میں مجھے یہ بات اچھی لگی کہ اس نے مجھے اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا رحمک اللہ یا ابو ہریرہ، اللہ تم پر رحمت نازل کریں ابو ہریرہ، لک اجرانی، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، اجر السر و اجر العلانیت، چھپ کر عبادت کرنے کا بھی اجر ملے گا اور ظاہر کر کے عبادت کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ تم نے جب عمل شروع کیا تو وہ سر تھا، چھپ کر عمل کر رہے تھے، اس کا بھی اجر ملے گا، اور جب کسی شخص نے آ کر دیکھ لیا وہ عمل کھل گیا، ظاہر ہو گیا تو علانیہ میں شامل ہو گیا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تم کو دو اجر ملے گا، سر کا بھی اجر ملے گا اور علانیہ کا بھی اجر ملے گا۔ دیکھیے عمل کی دونوں صورتیں ہیں اور اپنے اپنے مقام پر دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ کہیں چھپا کر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے اور کہیں چھپا کر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے اور کہیں ظاہر کر کے۔ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ خیرات کھلا عطا کرو، ان تبدوا الصدقات، اگر کھول کر ظاہر کر کے اگر تم صدقہ خیرات دو فنعم ما ہی، تو کیا اچھی چیز ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، ان تخفوا الصدقات فنعم ما ہی، الٹ گیا، یہی ہے نا، تخفو پہلے ہے، تبدو پہلے ہے، اچھا، اگر تم کھلا صدقہ خیرات دو تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دو فَهُوَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو دونوں کی اجازت دی گئی، پہلے کے بارے میں فرمایا نعم ما ہی، کیا اچھی بات ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ کم ہے۔ کھلا صدقہ خیرات دو گے تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے
لیکن فی نفسی تمہاری نیت چونکہ ٹھیک ہے اس لیے فرمایا نعمہ ہی کیا اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر دو اور فقراء تک وہ تمہارا صدقہ پہنچ جائے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دکھاوے کی اور شہرت طلبی کی گنجائش کم نکلے گی۔ علماء نے دونوں کے درمیان تطبیق دینے کے لیے فرمایا ہے کہ فرائض کی ادائیگی علی الاعلان ہونی چاہیے اور نفلی اعمال کو چھپا کے کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنی ہے، اذان دی جائے گی، سارے لوگ مسجد میں آئیں گے اور اجتماعی طور سے نماز ادا کریں گے، اور اس کی اتنی تاکید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں کہ جنگل سے جا کے لکڑیاں لے آئیں، پھر مسجد میں اذان دلواؤں اور کسی کو اپنی جگہ مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، اور جا کر دیکھوں ان مکانات کو جہاں لوگ نماز کے لیے نہیں آئے ان کے مکانات میں آگ لگا دوں ان کے سمیت۔ یہاں تو اپنے گھر میں چھپ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں آؤ علی الاعلان سب کے ساتھ نماز ادا کرو، یہ فرض نماز ہے۔ لیکن فرض ادا کرنے کے بعد نفل ادا کرنا یہ اپنے گھروں میں، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر، حضور فرماتے ہیں کہ اپنی کچھ نماز گھر کے اندر ادا کیا کرو، گھر کو قبرستان کی طرح ویرانہ مت بناؤ۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کیا کرتے تھے، مسجد میں تشریف لاتے، فرض سے فارغ ہو کر پھر گھر میں تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا مکان مسجد کے قریب ہو اور اس کا اندیشہ نہ ہو کہ مسجد سے نکلنے کے بعد سنت ضائع ہو جائے گی، یقینی طور پر وہ جا کر سنت گھر میں ادا کر سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سنت گھر جا کر ادا کرے۔ لیکن اگر ایسا بازار میں ہے، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، نکلیں گے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں گے تو مسجد ہی میں سنت ادا کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرائض کی ادائیگی مسجد میں علی الاعلان اس کی اس قدر تاکید ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات، زکوٰۃ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ علی الاعلان دینا چاہیے، جس کا دو مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ دوسروں کو ترغیب ہو، اس پوزیشن کا آدمی ہے، اتنی مالیت کا مالک ہے، اس درجے کی تجارت ہے اس کے پاس، یہ باقاعدہ زکوٰۃ نکالتا ہے اور فقراء و غرباء کو دیتا ہے، تو اس سے دوسروں کو ترغیب ہوگی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے باحثیت بنایا ہے اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ مجھے بھی زکوٰۃ ادا نکالنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے اوپر سے تہمت کو دفع کرنا بھی ضروری ہے، کوئی ایسا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہو، کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ملے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی اگر خوشحال ہے اور وہ بہت چھپا کر بڑی رازداری کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، تو ہو سکتا ہے شیطان دوسروں کے دل میں یہ بات ڈالے کہ یہ آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ تو دوسرے کو بدگمانی کے گناہ سے بچانے کے لیے اور اپنی ذات کو بدگمانی سے محفوظ کرنے کے لیے علی الاعلان زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلان کرے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، بلکہ چھپانے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن نفلی صدقات خیرات میں غریبوں کی مدد کرنا، وہاں چھپانا بہتر ہے، وہاں چھپانا بہتر ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کی اس طرح کے واقعات ہیں، غیروں کی، کمزوروں کی اس طرح مدد کرتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون مدد کر رہا ہے۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا ہے تو بہت سے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ ہوتا کیا تھا، رات کے اندھیرے میں کوئی آدمی بوری رکھ کے گھر میں چلا جاتا تھا، جس میں غلہ ہوتا تھا، چھوارا ہوتا تھا، کھجور ہوتی تھی، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا رکھ کے چلا گیا۔ جب انتقال ہوا ہے تو کئی گھروں کے اندر ایسا ہوا کہ وہ سلسلہ بند ہو گیا، تو پتہ چلا کہ یہ کام کرنے والے کون تھے، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو صدقہ خیرات نفلی جو ہے اس کا اعلان نہ کرنا پسندیدہ ہے، اور فرائض کی ادائیگی میں لوگوں کے علم میں آ جانا چاہیے۔ ایسے ہی دیکھیے حج کا فریضہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے،
اس کے ادا کرنے کے لیے سفر کر کے جانا ہے. اور جتنے مشاعر ہیں جہاں حج کی ادائیگی ہوتی ہے وہ سب کھلی جگہ ہیں. منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، جمرات ہیں. یہ سارے کی ساری جگہ کھلی ہوئی ہیں جہاں ہزاروں کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. اسی کے اندر آدمی عمل کرتا ہے. تو فرائض کو علل اعلان کرنا ہے اور نفلی اعمال چھپا کر کرنا چاہیے. نیت دونوں جگہ اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. جیسے کہ آیت میں نے بتلائی ان تبدو الصدقات فنعما ہی، صدقات اگر کھلم کھلا دو تو بہت اچھی بات ہے. اس کا محل کیا ہوگا؟ جو لازمی صدقہ خیرات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر چھپا کر دو اور فقراء تک پہنچ جائے تمہارے صدقات، ان کو دے دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. روزہ کی عبادت ایسی ہے اس میں دکھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ عملی چیز نہیں بلکہ اس میں ترک عمل ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس کی تشریح میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ روزہ میں کوئی چیز دکھانے کی ہے ہی نہیں. روزے دار اور غیر روزے دار میں دیکھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. بلکہ اگر کوئی شخص کہے بھی کہ میں روزے سے ہوں، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے. تو یہ عمل خود چھپا ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی چیز دکھانے کی نہیں ہے. ہاں بعد مواقع پر اپنے روزہ دار ہونے کا اظہار کرنا مستحب ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار سے جھگڑا کرنے لگے تو کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. کیا مطلب؟ میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دوں گا، میں تم سے نہیں الجھوں گا، میں روزے سے ہوں. یہاں روزے سے ہونے کا مقصد کیا ہوا؟ اس شر کو دفع کرنا اور جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانا. تو یہ دو روایتیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھلا بتائیے کہ کوئی شخص خیر کا کوئی کام کرے اور لوگ اس کی تعریف کریں اور اس کی وجہ سے اس سے محبت کریں تو کیا حکم ہے؟ آج نے فرمایا کہ یہ مومن کو ملنے والی نقد خوشخبری ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بات آئی کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اچانک کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ مجھے دیکھ لیتا ہے، ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس نے مجھ کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا. آج نے فرمایا اس پر تم کو دونوں اجر ملے گا، سر کا بھی اور علانیہ کا بھی. تو حاصل سب کو کیا نکلا؟ اپنی نیت درست ہونی چاہیے. ایک بات اور ہے، کسی عمل کو چھپانے کا اتنا اہتمام کرنا کہ اس کی وجہ سے عمل ترک ہو جائے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ دکھانے کا اہتمام کرنا تو شرک ہے اور چھپانے کا اہتمام کرنا ریا ہے. ریا صرف دکھانے کا اہتمام کرنا نہیں ہے بلکہ چھپانے کا اہتمام کرنا. تسبیح نکال لی، رومال کے اندر رکھ کے پڑھ رہے ہیں، کوئی دیکھنے نہ پائے. نماز پڑھنی ہے، نفل پڑھنی ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مسجد کے سارے لوگ چلے جائے تب میں نیت باندھوں گا. تلاوت کرنی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں؟ ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تلاوت کروں گا تو ریاکاری ہو جائے گی. کیوں ریاکاری ہو جائے گی؟ آپ اللہ کے لیے پڑھیے، آپ نفل پڑھیے، آپ تسبیح پڑھیے. ہماری نیت جیسے دکھانے کی نہیں ہونی چاہیے تو چھپانے کی بھی بہت کوشش نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دکھانے کی کوشش کرنا یہ تو شرک خفی ہے، اور ریا یہ ہے کہ چھپانے کے بھی بہت زیادہ اہتمام کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق پر نظر ہے، جیسے اس پر نظر ہے کہ کوئی دیکھے، اسی طرح اس پر بھی نظر نہیں ہونی چاہیے کوئی ہرگز نہ دیکھے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اس کے آگے کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. من کان یرجو لقاء ربہ،
جس شخص کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ نیک عمل کرے۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والے سے، جس کو آخرت پر یقین ہے، مومن ہے، اور عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے، تو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرے۔ آگے فرمائے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی کہ یہ اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مومن ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے اور عمل صالح کر رہا ہے، اس کی عبادت میں شرک کہاں سے آئے گا؟ تو تمام لوگ لکھتے ہیں کہ یہ شرک خفی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے، مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ ریاکاری کو یہاں شرک سے تعبیر کیا گیا، یہ ریاکاری شرک خفی ہے۔ تو دکھانے کا اہتمام کرنا یہ شرک خفی ہے، اور چھپانے کا زیادہ اہتمام کرنا یہ ریا ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ہمارے عمل کو ہرگز نہ دیکھے، اپنی نیت سے ہم کام کریں گے۔ بہت مدت کی بات ہے، یہ ہماری سیرت کانفرنس میں مفتی عبدالرزاق صاحب بھوپالی مرحوم تشریف لائے ہوئے تھے، اور مدنی منزل میں ان کا قیام تھا، بیٹھے ہوئے تسبیح لیے، تسبیح پڑھ رہے تھے، تو مجھے شرارت سوجی، میں نے کہا حضرت یہ ریاکاری نہیں ہے؟ کیا کہتا ہے؟ لوگ شراب پیتے ہیں، گالی بکتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں کھلم کھلا، میں اللہ کا نام لے رہی ہوں، ریاکاری ہے؟ کیوں ریاکاری ہے؟ ہم تسبیح پڑھیں تو اس وقت پڑھیں گے جب کوئی نہ دیکھنے والا ہو، اس کا کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی ذہن میں رہنا ہے، اپنی نیت کو ہم ٹھیک کریں۔ اچھا، آدمی مکلف اپنے ارادے کا ہے، بالارادہ جو کام کرے گا اس کا مکلف ہے۔ بلا ارادہ اگر کوئی چیز دل میں آ جائے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو نیت کر رہی ہو اللہ کو دکھانے کے لیے، لیکن شیطان وسوسہ اندازی کر رہا ہے، دل میں خیال ڈال رہا ہے تو کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے نا، کوئی دیکھ لے تو اچھا ہے۔ یہ بلا ارادہ اگر کوئی ایسی چیز دل میں آ رہی تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیت درست ہونی چاہیے۔ ایک قصہ یاد آ گیا، گلستہ میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے، امیر کے یہاں ان کو دعوت ملی، دعوت میں گئے، بچے کو اپنے ساتھ لے لیا، کھانے کے لیے دسترخوان میں بیٹھے، ذرا سا چگ لیا، بس کھا لیا۔ پتہ چلے کہ حضرت بہت کم کھانا کھاتے ہیں، غذا بہت قلیل ہے۔ اس کے بعد کبھی نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھ لیں، نیت باندھی، خوب اطمینان سے خوب لمبی نماز ادا کی۔ گھر آئے، آگے گھر والوں کو بھئی کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، تو کھانا رکھا گیا، کھانے سے فارغ ہوئے، بچے نے کہا ابا نماز ہی پھر سے پڑھ لیجئے، نماز ہی پھر سے پڑھ لیجئے۔ اب دیکھیے وہ اتنا بڑا بچہ ہے، وہ سمجھ گیا کہ وہاں جو انہوں نے کم کھایا تھا، اس لیے کم کھایا تاکہ لوگ ان کو بزرگ سمجھے۔ تو یہ لمبی نماز جو پڑھی تھی وہ بھی اسی لیے پڑھی تھی کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے وہ کھانا آپ کے لیے قابل وہ کارآمد نہیں ہوا، تو یہ نماز بھی کارآمد نہیں ہے، پھر سے نماز ادا کیجیے۔ اپنی نیت پر نظر ہونی چاہیے، اور بہت اہم مسئلہ ہے، شیطان نیت ہی پر حملہ کرتا ہے، اسی لیے تمام محدثین انما الاعمال بالنیات کی روایت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے تو اللہ کے لیے قابل قبول ہے، مخلوق کے لیے کی رضا کے لیے کیا گیا تو ناقابل قبول ہے۔ چنانچہ اسی روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، ہر تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ،
جس نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی کے لیے، تو اس کی ہجرت اللہ کے یہاں بھی للہ و رسول مانی جائے گی، یعنی اس کو اجر ثواب ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والوں کے جیسا۔ ومن کان ہجرۃ للدنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، اور جس نے اس لیے ہجرت کی ہے کہ وہاں جا کے دنیا ملے گی، وہاں تجارت کریں گے، اچھی آمدنی ہوگی، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کہ وہاں جائیں گے تو اس سے نکاح ہو جائے گا، فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت میں عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، ساری چیزیں چھوڑی، اجنبی جگہ میں آ کر بس گئے، لیکن نیت ایک کی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو وہ مہاجر للہ والرسول کہلائے گا، اور جس کی نیت اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے وہ مہاجر ام قیس کہلائے گا۔ ایک صحابی تھے جنہوں نے ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تھی، ان کا لقب ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس، یہ ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو اپنی نیت کو ٹھیک کریں۔ مشائخ کے یہاں اسی کی محنت کرائی جاتی ہے۔ ایک قصہ ہے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ایک عالم تھے مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی، رئیس الاحرار کہلاتے تھے، لدھیانہ کے رہنے والے تھے اور احرار کے وہ لیڈر تھے، دارالعلوم دیوبند کے وہ فارغ تھے، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عمر تھے۔ وہ ان کے مزاج ہی میں لیڈری تھوڑی ذرا طالب علمی کے زمانے سے تھی، بعد میں تو وہ قائد بنے۔ شیخ نے آپ بیتی میں ان کے کچھ واقعات لکھے، نوک جھوک بھی چلتی رہتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بذل المجہود لکھوا رہے تھے، تو کبھی کبھی کسی کتاب کی مراجعات کے لیے دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں میری حاضری ہوتی تھی۔ جب میں جاتا دیوبند اور ان سے حبیب الرحمن صاحب سے سامنا ہو جاتا تو میرے اوپر وہ آوازہ کستے تھے، ایسا آدمی زمین کے اوپر بوجھ ہے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کی دنیا سے لا تعلقی اور سادگی کی بنا پر۔ اور شیخ کہتا میں کہتا تمہارے لیے دارالعلوم کی روٹی حرام ہے۔ دارالعلوم نے طلبہ کو پڑھنے کے لیے بلایا، لیڈری کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ یہ تو تھا طالب علم کے زمانے کا۔ اس کے بعد پھر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے آنا جانا ہوا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پور میں رہتے تھے، رائے پور سہارنپور سے گزر کر جانا ہوتا ہے، تو یہ جب وہاں جاتے تھے تو شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے سہارنپور ہو کر آئے ہو، شیخ سے مل کر آئے ہو؟ اگر یہ کہ جی یہاں بیٹھے، کیسے ہیں شیخ؟ ٹھیک ہے۔ تو بہت محبت کی تھی شاہ عبد القادر صاحب اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں آپس میں، تو ان کو قریب میں جگہ مل جاتی تھی۔ اور اگر بالا بالا چلے گئے، کیسے آنا ہوا بھائی؟ فلاں طرف سے۔ شیخ سے مل کر آئے ہو؟ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اب ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ جب رائے پور جانا ہو تو شیخ سے ملاقات کر کے جائیں۔ ایک مرتبہ رائے پور جا رہے تھے، سہارنپور پہنچے، وہ شیخ کے مطالعہ کا تصنیف کا وقت تھا۔ جو کچا گھر ہے، آج بھی کچا گھر کہلاتا ہے، اس کے دوسری منزل میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ تھا، جس میں بیٹھ کر وہ مطالعہ کرتے تھے، تصنیفات کرتے تھے۔ تصنیف کے وقت میں کسی کا جانا اور ملاقات کرنا ان کو بہت گنا گزرتا تھا۔ مولانا حبیب الرحمن سے ایک دن آئے، اسی وقت میں جب حضرت مطالعہ کر رہے تھے، یہ دھم 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 سینہ چڑھتے اوپر چلے گئے۔ شیخ نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، تیزی سے کمرے کے باہر نکلے، دروازے پر آ گئے کہ اندر آ کے بیٹھ نہ جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کا ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب تیار رکھیے گا، رائے پور سے لوٹوں گا تو آپ سے معلوم کر لوں گا کہ کہیے کیا بات ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ تصوف کیا بلا ہے۔ حضرت فرمایا جواب ہاتھ کے ہاتھ لیتے جاؤ، تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، تصوف تصحیح نیت کا نام ہے۔ السلام علیکم۔ یہ لوٹ گئے، رائے پور سے فارغ ہو کر جب آئے ہیں تو مجلس کے اندر جو ملاقات کا وقت اس میں بیٹھے، کہنے لگے مولانا
میں جب لدھیانہ سے چلا تو میں اپنے ذہن میں مناظرہ تیار کر رکھا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گا تصوف کیا ہے، اگر آپ یہ جواب دیں گے تو میں یہ اشکال کروں گا، اگر یہ جواب دیں گے تو یہ اشکال کروں گا۔ آپ نے تو ایسی بات کہہ دی کہ کچھ بولتے ہی نہیں بنتا۔ تو شیخ نے فرمایا جی میں صحیح کہتا ہوں، تصوف تصحیح نیت کا نام ہے۔ سارے پاپڑ اسی لیے بیلے جاتے ہیں کہ ہماری نیت درست ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے۔ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جس کو احسان کہتے ہیں۔ حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ملکہ پیدا ہو جائے، اس کا ہمہ وقت استحضار ہو جائے، یہ آخر میں یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو شیخ نے فرمایا میں نے صحیح کہا تھا، تصوف تصحیح نیت کا نام ہے، تصوف کی ابتدا یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو یہ اپنے نیت کو درست کرنا اور کام کو اللہ کے لیے کرنا، یہ تمام اعمال کی روح ہے، اس کی جان ہے۔ اور شیطان نیت ہی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کریں۔ یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ ساری محنت کریں اور تھوڑی سی نیت کی خرابی کی تو سارا عمل ضائع ہو جائے۔ مخلوق کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اگر وہ تعریف کر لے تو ہمارا کیا بن جائے گا، اور اگر وہ برا مانے یا ہماری مذمت کرے تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی؟ ساری قدرت اور ساری طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں، وہی دینے والا ہے، وہی محروم کرنے والا ہے، اس لیے اس کی رضا خوشنودی پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک دو روایت اور سنا دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا صلى في العلانية فاحسن وصلى في السر فاحسن قال اللہ تعالی هذا عبدی حقا، رواہ ابن ماجہ۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب علانیہ نماز ادا کرتا ہے تو بھی اچھی طرح پڑھتا ہے، اور جب چھپ کر نماز پڑھتا ہے تو بھی اچھی طرح پڑھتا ہے، یعنی ایک طرح کی نماز، جتنے اہتمام سے، جتنی سنت کی رعایت کرتے ہوئے، جتنے خشوع و خضوع سے، جتنے تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اتنے ہی خشوع و خضوع اور اتنے ہی اہتمام کے ساتھ تنہائی میں بھی نماز ادا کرتا ہے، تو قال اللہ ھذا عبدی حقا، اللہ تعالیٰ فرماتا یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اس کے سر اور علانیہ میں فرق نہیں ہے۔ اگر چھپی ہوئی نماز ویسے ہی سرسری ہو اور مجمع کی نماز اہتمام کے ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ سارا اہتمام مخلوق کو دکھانے کے لیے تھا۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیۃ اعداء السریرۃ فقیل یا رسول اللہ وکیف یکون ذالک قال برغبۃ بعضهم الی بعض ورہبۃ بعضهم من بعض۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو ظاہر کے دوست ہوں گے اور باطن کے دشمن ہوں گے۔ اخوان العلانیہ دیکھنے میں بھائی جیسے ہوں گے، اور اعداء السریرہ اور چھپے طور پر وہ دشمن جیسے ہوں گے، دکھانے کے لیے بڑی محبت، بڑا اچھا سلوک، لیکن دل کے اندر نفرت اور دشمنی۔ کہا گیا یا رسول اللہ کیف یکون ذالک، آخر یہ کیسے ہوگا؟ قال برغبۃ بعضهم الی بعض ورہبۃ بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے امیدیں لگانے کی بنا پر، رغبت کی بنا پر، اور ایک دوسرے سے خوف اور اندیشے کی بنا پر، یعنی اچھا سلوک اس لیے کرے گا بظاہر تاکہ اس سے کچھ حاصل ہو، وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اور دل میں دشمنی جو ہوگی وہ خوف کی وجہ سے ہوگی کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا بدخواہ ہے۔
تو دکھانے میں دوستی اور چھپی ہوئی دشمنی اور مخالفت، یہ بھی تو ریاکاری ہے کہ وہ جو آپس کے تعلق میں خوشگواری کا مظاہرہ ہو رہا ہے وہ صرف دکھانے کے لیے ہے۔ وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك رواہما احمد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا کہ جو نماز پڑھے دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، جو روزہ رکھے دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جو صدقہ کرے دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ ابھی تو بات آئی تھی کہ روزے میں دکھانا نہیں ہوتا، یہاں روزے کا بھی دکھاوا ہے، اس کی بھی شکل بن سکتی ہے۔ کہیں افطار پارٹی ہے، روزہ خور آدمی ہے، روزہ رکھا نہیں ہے اور اچھی طرح سے منہ صاف کر کے ہونٹ سکھا کے اور جا کے بیٹھ گیا تسبیح پڑھ رہا ہے دسترخوان کے اوپر، یہ ریاکاری ہے۔ حقیقت میں روزے دار نہیں اور روزہ داری کھلا رہا ہے، یا یہ کہ اپنے روزے کا بار بار اعلان کرنا بلا ضرورت، بھائی میں روزے سے ابھی آج بڑی گرمی ہو رہی ہے، آج بڑی پیاس لگ رہی ہے، اس وقت 14 گھنٹے کا روزہ پڑ رہا ہے، آج سحری نہیں کھائی تھی میں نے، اپنے روزہ دار ہونے کا بار بار اعلان، بار بار اس کا اظہار، یہ بھی ریاکاری میں۔ تو یہ فرمایا کہ جو نماز پڑھے دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، جو روزہ رکھے دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، اور ومن تصدق یرائی، اور جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له سريرة صالحة او سيئة اظهر الله منها رداء يعرف به۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کا اچھا یا برا باطن ہو، اندر سے وہ ٹھیک ہے یا اندر سے خراب ہے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ایسی علامت ظاہر فرما دیتے جس سے وہ کھل جائے، جس سے پہچانا جائے۔ اگر حقیقت میں اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی علامت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں، اور اگر چھپا ہوا خراب آدمی ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا اپنے کو ظاہر کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں جس سے اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ روایتیں پوری ہو گئی، تو آج کے سبق کا حاصل یہ نکلا کہ ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، بالارادہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کام نہ کریں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ وہ روایت بھی بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا شروع میں حساب کتاب لیا جائے گا ان میں 3 آدمی ہوں گے، ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بلائیں گے، شہید کو بلایا جائے گا، اس اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تم کو جوانی دی، صحت دی، تندرستی دی، تم نے اس سے کیا کام لیا؟ کہ اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے تیری رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، جان ضرور قربان کی تھی، بہت بے جگری سے تُو نے لڑائی کی تھی، مگر لیقال جوادن، کیا ہے، شجاعون، تم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کو بہادر کہا جائے، یعنی تمہاری نیت اپنی بہادری کا اظہار کرنا تھا، تعریف حاصل کرنا تھا۔ وقت قیلا، یہ مقصد دنیا میں حاصل ہو چکا، اب تمہارے عمل کا یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کو گھسیٹ کے اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں کہ میں نے تمہیں مال و دولت عطا کی، نعمتیں دی، تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے خیر کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جہاں تیری رضا کے لیے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جھوٹ بولتا ہے، خرچ ضرور کیا تھا لیکن اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ تجھ کو سخی کہا جائے، تجھ کو سخاوت کی تیری شہرت حاصل، وقت قیلا کہا جا چکا، مقصد حاصل ہو گیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک قاری کو بلایا جائے گا، یعنی قرآن کے جاننے والے کو، قرآن کے عالم کو، جس نے سب آ جاتے ہیں، قرآن کے معنی اور الفاظ کو جاننے سیکھنے والے،
اس سے اللہ تعالیٰ فرمایا تم کو میں نے قرآن کا علم دیا تھا، کیا تم نے حق ادا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں نے خوب پڑھا، خوب پڑھایا، خوب پھیلایا تیری رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کیا تھا لیکن لیقال قاری، تجھ کو عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، وقت قیل کہا جائے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچا جائے کہ دنیا کے اعتبار سے نیک اعمال میں یہ تینوں اعمال سر فہرست ہیں۔ جان دے دینا، شہادت کتنا اونچا مقام ہے، علماء کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اسی طرح مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے کتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے سب کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج یہ عنوان رکھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اپنی اپنی نیت کا جائزہ لیں، اللہ سے مانگے بھی، کوشش کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ دو روایتیں سنائی گئی ہیں کہ ہمارے ارادے اور ہماری نیت کے بغیر ہمیں کوئی اگر کوئی عمل اچھا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو یہ ریاکاری کے اندر نہیں ہے، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی آ گئی کہ خواہ مخواہ کے لیے عمل کو چھپانے کا اہتمام کرنا یہ بھی مطلوب نہیں ہے۔ ہم اپنا کام کریں، ہماری نیت جو اللہ کی رضا کی ہو، اللہ کو دکھانے کی ہو، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کون سی بات کہنی تھی؟ ایک کوئی بات یاد کیجئے کہ درس کے بعد اس کو بیان کریں گے۔ چلو یاد نہیں آ رہی ہے، دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار۔ اللهم حببنا للإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيديك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ تو نے ماہ مبارک ہمیں کچھ عطا کرنے کے لیے مرحمت فرمایا ہے. اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق فرما عطا فرما. جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال اب تک ہو سکے ان کو قبول فرما لے، جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ آخری عشرہ بھی گزر رہا ہے، 21ویں شب 22ویں شب گزر گئی، آج 23ویں شب ہے. اے اللہ اگر تیرے علم میں تیرے فیصلے میں یہ شب قدر ہے تو اس کی عبادت کرنے توفیق عطا فرما، مقبول عبادت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں کسی کو محروم نہ فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس سے محروم رہ گیا وہ حقیقی محروم ہے. اے اللہ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری کی بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ بہت کمزور ہیں، نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ تو ہی اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے اعمال کے اندر غیروں کی شرکت سے حفاظت فرما. ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنے فضل سے قبول فرما لے.
اللہ شریعت و سنت کا اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ہر عمل کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے مشتبہ سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غیروں کی اغوا سے، ان کے بہکانے سے، ناجائز تعلقات سے پوری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سازشوں سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اس امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ظالم اسرائیل کے ظلم و ستم سے ان کی حفاظت فرما، نجات عطا فرما، ظالموں کو ہلاک و برباد کر دے، مظلوموں کی حمایت فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم میں ہم سب کو شامل فرما۔ یا اللہ ماہ مبارک کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے اعتکاف کو بھی قبول فرما، نمازوں کو بھی قبول فرما، تلاوت کو بھی قبول فرما، ذکر کو قبول فرما، دعاؤں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کی خدمت کو قبول فرما۔ یا اللہ کام کرنے والوں کے کام کو قبول فرما، ہم سب کو عمروں میں برکت عطا فرما، جو زندگی باقی رہ گئی ہو یا اللہ اپنی رضا و خوشنودی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی بھی عمروں میں برکت عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی خدمات کا بھرپور بدلہ عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے پوری امت کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو کچھ عبادتیں ٹوٹی پھوٹی کوئی بھی کر رہا ہو اللہ اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پوری امت کے اندر جو لوگ تجھ سے خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ان سب کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ مقدر فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہتے ان سے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما، ہماری دعا میں ان کا حصہ مقدر فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ دارالعلوم دیوبند کی، مدارالعلوم سہارنپور کی اور تمام مدارس کی حفاظت فرما، شرپسندوں کے شر سے حفاظت فرما، فرقہ پرستوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال بہت خراب ہیں، اے اللہ ہمیں ان اعمال کے توفیق عطا فرما جس سے تیری رضا و رحمت متوجہ ہو، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیری ناراضگی آتی ہے۔ اے اللہ ہمیں حلال کمانے کی، حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں بڑوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی جو باتیں ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں اے اللہ انہیں ہمارے قلب میں جاگوزی فرما، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما، ریاکاری و دکھاوے کے جذبے سے ہمیں پاک فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہم میں سے کسی سے اپنی ضرورتوں کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے اے اللہ سب کو ان کے نیک مقاصد کے اندر کامیابی نصیب فرما، مقاصد کو پورا فرما، خیر کے فیصلے فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔